اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سورہ المومنون کی یہ پہلی آیات جو ہے ان کا درس شروع ہوا تھا، تو پہلا جو ہے نا حصہ قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ لوگ ہوں گے، وہی مراد پائیں گے، وہی مقصد پائیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ ایمان والوں کے بغیر سب جو ہے نا ناکام ہوں گے۔ انسان اس دنیا میں ایک تجارت کر رہا ہے، ایک سودا کر رہا ہے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں نا، اپنے آپ کا سودا کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے نا اس کو یہی کہا کہ شرع نفسہ، اپنے آپ کو لوگ بیچ رہے ہیں۔ اب اس کا قیمت زیادہ لے لیں یا اس کو گھاٹے میں بیچ دیں، یہ انسانوں کی اپنی قسمت پر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ وہ خاسر ہوا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل گھاٹے میں بیچ دیا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کا کھیل تماشا، سونا چاندی، اس کے پیچھے پڑ گئے، مگر جب آنکھیں بند ہوئی اور ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہ آئی تو پھر پتہ چلا کہ ہم جو تجارت کرتے رہے بہت گھاٹے کی بات تھی، ہم تو کچھ بھی کما کر نہ لے آئے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ صرف وہ سب کوئی برباد ہو گیا، الٹا گلے پڑ گیا، وبال بن گیا، توق بن گیا، آگ میں پھینک دیے گئے۔ اتنا وقت دیا تھا تمہیں، کیوں نہیں میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری؟ اس لیے یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں نا، یہ کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں، نہ وقت ضائع کرنے کی بات ہے۔ آگے اس کے ساتھ آ بھی جائے گا والذین هم عن اللغو معرضون۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ کھیل، یہ فلاں، ایک نسخہ بتا دیا کہ مسلمان ایسی چیز کی طرف توجہ بھی نہیں کر سکتا جس میں دین اور دنیا کا کوئی نفع نہیں۔ لغو صرف وقت گزارنا ہے کہ دل لگانے کے لیے یا تفریح ہے، ایسی تفریحوں کے لیے کوئی وقت نہیں مومن کے پاس۔ اس کی تو ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ جو ہے اتنا قیمتی، وہ بیچارہ ضائع کرے، یا اس سے وہ اللہ کو راضی کرے گا یا کوئی اور اچھا کام کرے گا، فضول کاموں میں برباد نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، کتنے دانشوروں پڑھے لکھوں سب برباد ہو رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ کامیاب صرف وہ لوگ ہوں گے، ان کو کامیابی نصیب ہوگی جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان تین ہی چیزوں کا نام ہے کہ مانے کہ یہ دنیا خود بخود پیدا نہیں ہوئی، نہ خود بخود چل رہی ہے، اس کو ایک علم و دانش والے خدا نے پیدا کیا اور اس کی نگرانی کر رہا۔ اس بات کو مانیں کہ اس نے پیدا کرنے کے لیے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، جیسے ہماری اور ضرورتیں پوری کی ہیں، اسی طرح سب سے بڑی ضرورت جو ہے نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کدھر جائیں گے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ہدایت جس کو کہتے ہیں، رہنمائی، اس کا شروع سے انتظام کیا ہے۔ پہلا انسان ہی نبی بنا کر بھیجا آدم علیہ السلام کہ یہ خود بھی اپنی اولاد کو بتا دے کہ یہ راستے ہیں جن پر چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ مانے کہ یہ زندگی یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گی کہ مرنا ہے اور مٹی میں ملنا ہے، نہیں، اس کے بعد ایک بڑی وسیع اور ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جائے گی جس کا پھر کوئی خاتمہ نہیں ہوگا۔ وہاں جو کامیاب ہو جائیں گے ان کی کامیابی کی کوئی خوشی کی حد نہیں، جو بیچارے تباہ ہو گئے ان کی بدقسمتی کا کوئی حال نہیں۔ ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا، سب کیا کرا برباد ہو جائے گا اور آگ میں جلیں گے۔ یہ تین باتیں جو ہے نا ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ان چیزوں کو سمجھ گیا وہ بے شک ایک حرف میں نہیں ہے اس نے پڑھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم۔ جس کو یہ عقیدے نصیب نہیں ہوئے، یہ یقین نہیں ملا اللہ رسول اور آخرت کچھ نہیں، اس کا سارا علم و فضل برباد ہے۔ فلسفی گشتی و آگاہ نیستی، از کجاؤ خود کجاؤ کیس۔ جامی فرماتے ہیں تو فلسفی بن گیا، پی ایچ ڈی بن گیا، مگر جب یہی نہ جانا کہ کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا، کدھر جاؤں، کچھ نہیں سیکھا۔ ان پڑھ بھی بیٹھ کر عالم کے پاس اگر یہ سمجھ گیا اور اس کے دل میں یہ باتیں بیٹھ گئی، دنیا کا سب سے بڑا دانش مند اور عقل مند ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، باقی سب برباد ہو جائیں گے۔ تو ایمان والوں کا پہلا وصف جو ہے کہ یہ باتیں ماننے کے بعد انہیں پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے، پہلا کام کیا کریں، وہ اس جگہ بھی اور دوسری جگہ بیان فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والوں کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ایک تو صلاتہم کا، ان کی نماز،
یہ نہیں کہ بائی چانس کبھی نماز پڑھ لی گنڈے دار نہیں، صلاتیں نماز ان کا حصہ بندہ تھی۔ نماز کے بغیر وہ ایسے بے چین ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز تک قلب معلق بالمساجد، ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یہی خیال ہے کہ وقت سونے والا مسجد کی طرف جانے والا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جل رہے ہوں گے آدمی کھلی زمین پر، سورج 1 میل پر آ جائے گا، زمین آگ بن جائے گی، تو 7 گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بندے ہیں جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، بالکل پنجرے میں جان ہے طوطے کی کہ سارے کام کرتے ہیں، یعنی کہ کام نہیں کرتے، ہر کام میں منہمک ہے، لگے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار کر رہا ہے۔ مومن آیا اس لیے کہ زمین جو ہے نا اللہ کی اس کو آباد کرے، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، مجھے دنیا میں اگر بھیجا تھا ذرا صبر کر کچھ بنا لینے جاؤ، میں ایسی دنیا بنا کر جاؤں، باغ ہیں، چشمے ہیں، ہیڈ بنے ہوئے ہیں، سڑکیں ہیں۔ واقعی اللہ کے اس بندے نے اللہ کی دی عقل سے کام تو بڑے کیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے جھکا رہتا تو واقعی بڑی شاباش تھی۔ کہتا کہ قصور وار غریب الدیار ہوں میں، ضرورت میں زندانہ تھی نا، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا کہ مانتا ہوں میں کہ ہم سے قصور ہوا، ہمارے باپ نے وہاں حکم جو تھا توڑ دیا، اس لیے نکال دیا گیا، غریب الدیار، اس وطن سے ہمیں پھر نکال دیا گیا، قصور وار غریب الدیار ہوں، لیکن یہ بات اللہ تجھے بھی ماننی پڑے گی، تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ یہ زمین ویران ہی پڑی تھی، فرشتے نے ایک نہ انچ کام نہیں یہاں کر کے دکھایا، میں نے باغات لگا دیے، چشمے بہا دیے، بجلی کے انتظام کر دیے، تو نے رات بنائی یہاں دن پیدا کر۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں دی، مگر اللہ کو بھول جاتا جب تباہ ہو جاتا۔ تو نماز جو ہے نا یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ انسان جو ہے نا اس کا رخ غلط نہ ہو جائے۔ ایک شخص ہے گاڑی بڑی تیز رفتاری سے چلا رہا، مگر جا دوسری سمت کو، جدھر جانا تھا ادھر نہیں جا رہا، تو اس کی ساری وہ ترقی جو ہے وہ تنزل ہی ہے نا، کہ جتنا جتنا تیز چلتا ہے اپنی منزل سے دور ہوتا جاتا۔ راہ روے پشت پر منزل، اس کو کہتے ہیں نا کہ ادھر جانا ادھر پیٹ کی ہوئی ہے، دوسری طرف بھاگا جا رہا۔ آج ہماری ساری ترقی ایسی ہے، ترقی میں کوئی شک نہیں، ایسے ایسے کام انسان نے کیے جادو معلوم ہوتے۔ یہ ہمارے بڑے سنتے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، ان کی باتیں لوگ سن رہے ہیں، انہوں نے کہا پاگل ہیں جی، اگر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کام کیے ہے مگر رخ غلط ہو گیا۔ اس لیے صلاۃ جو ہے نا نماز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فارسی میں ترجمہ، صلاۃ کا اصل معنی اقبال الشعر بھی زبان میں، کہ کسی شے کی طرف متوجہ رہنا، ادھر ہی دھیان رکھنا ہر وقت، اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ تو آپ کہیں ہوں، بیوی بچوں میں بیٹھے ہوں، خوشیاں منا رہے ہیں، دین کوئی نہیں ہوتا، ہمیں اسی لیے پیدا کیا، مگر صرف یہی کہا گیا کہ رخ نہ غلط ہو جائے، دھیان اللہ کی طرف رہنا۔ ہر وقت یہی سوچو کہ یہ بچے بھی اللہ نے دیے، حکیم صاحب پڑھ رہے تھے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی نگرانی کروں، دوزخ سے انہیں بچاؤں، سیدھے راستے پر رکھوں، ان کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کروں، پڑھاؤں لکھاؤں۔ میں رائی ہوں، چرواہا ہوں، یہ میرا غلہ ہے، میرے زیر نگرانی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کام دین ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنا دین کا تصور اعلیٰ ہمیں دیا کہ جب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے سے لوگوں نے پوچھا کہ 4 جرم ہے آدمی کا، 4 نوٹ، ایک وہ جہاد والوں کو دے دیتا، جہاد اسلام کی چوٹی ہے، ایک سے غلام آزاد کر دیتا، ہزاروں لاکھوں کا غلام بیچارہ اس کی جان چھڑا دیتا، آزادی اس کو، ایک غریب مسکین کو دے دیتا، ایک اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہے۔ ان میں سے کس دینار کا ثواب سب سے زیادہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس دینار کا زیادہ ثواب ہے جو اپنے بیوی بچوں پر تو نہیں خرچ۔ یہ دنیاوی دھندا نہیں، دین ہے۔ اگر یہ سمجھ کر تو کرتا ہے کہ اللہ نے میرے یہ پرداری میں دیے، میرے ذمہ لگایا، تو پھر جیسے نماز ہے دین، یہ بھی دین۔ ایک دن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، تو اس دوران رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خاوند بیوی کا آپس میں جو معاملہ نا وہ بھی صدقہ۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیاوی دھندا، شہوت پوری کرنا، اور آپ نے فرمایا صدقہ۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر اگر یہی اپنی خواہش وہ حرام طریقے سے پوری کرتا گناہ گار ہوتا ہی نہیں؟ انہوں نے کہا ہوتا۔ جب اس نے حکم مانا کہ بے شک پری پھرے حور پھرے میں نہیں کسی کو دیکھوں، جو دین نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اس بیوی کے پاس جاؤں، اس نے اللہ کا حکم مانا، صدقہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس سے دیکھیں کہ اللہ کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، دین نے کسی جائز خواہش پر پابندی نہیں لگائی،
صرف یہ کہا کہ ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو نہ بھول جائے، اس کی طرف پشت نہ ہو جائے۔ اقبال اللہ صلاۃ کا اصل معنی کہ نماز پڑھ لو یا نماز کے بعد بھی دھیان اللہ کی طرف رہنا چاہیے، جانا اس کے پاس واپس، اس نے پوچھنا ہے کہ تجھے بھیجا تھا، دانش دی تھی، عقل دی تھی، کیا کر کے آئے؟ تو فرمایا ایمان والے لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ایک تو کہا کہ نماز نہ پڑھنا سوال ہی نہیں پیدا ہو، ایمان والا آدمی نماز نہ پڑھے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ کفر کے اور مسلمان بندے کے درمیان جو بارڈر لائن ہے نا، صرف نماز کا چھوڑنا، جب نماز چھوڑ جائے پھر اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ اسی لیے سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے کہ امتوں میں جو اصل بیماری پیدا ہوتی تھی نا، پہلے جو دین میں نقب لگتی تھی وہی تھی، خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جب نیک لوگ اچھے گزر جاتے بعد میں آنے والی نسلیں جو تھی نماز ضائع کر دی، نماز چھوڑ دیتے، پہلی یہ خرابی شروع ہوتی واتبعوا الشہوات، اور نماز چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر دین ان کے ہاتھ سے جاتا، بے لگام ہو جاتے، من مانی کرتے، شہوت کے بندے بن جاتے، خدا یاد ہی نہ رہا، جو چاہیے کرے، صاف ہے کون غیا، تو نتیجہ پھر یہ نکلتا کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اس مقام پر بھی سورہ معارج میں نکالیں، بات نماز سے شروع کی ہے، بعد میں بہت سی چیزیں آئیں گی کہ وہ زنا نہیں کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، وعدے، مگر اینڈ پھر نماز پر ہوگا۔ یہ بھی شروع میں کہا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور جہاں باتیں ختم ہوئی ہے وہاں پھر یہ بات آئی والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ یحافظون، وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ نماز میں کوئی خرابی نہ آ جائے، وقت پر پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھی جائے، اور ایسے نماز کے پڑھنے کے بعد قے نہ کر دی جائے، جیسے کھانا عمدہ کھائے یا اچھی دعا کھائے مگر بعد میں قے کر رہے تو کیا اثر ہوگا؟ قے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھ کر گیا پھر دھیان خدا کی طرف سے ہٹ گیا، بالکل غافل ہو گیا، چوری کرنی شروع کر دی، ملاوٹ کرنی شروع، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تو عمدہ غذا کیا اثر دکھائے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی مگر ہمیں نہیں روکتی۔ اتنے نمازی ہیں جنہیں لوگ دیکھ کر نہیں یار اس سے تو بے نمازی اچھے ہیں، انہوں نے نماز کو بدنام کر دی، نماز کا خیال نہیں رکھا کہ ابھی پڑھ کر آیا اس کی حفاظت کروں، جو وہ نماز سمجھاتی ہے مجھے اس کو بچاؤں، تو شروع میں بھی نماز آخر میں بھی نماز۔ تو یہی بتایا کہ جس طرح پرانے زمانے میں شہر ہوتے تھے تو ان شہروں کے گرد فصیل ہوتی، بہت مضبوط دیواریں ہوتی تھیں، ان میں پھاٹک ہوتے تھے، پہرے دار وہاں رہتے تھے کہ چوری ڈاکے سے اور دشمنوں کے حملوں سے بچایا جائے، فصیل، اس کو بھی دین کی فصیل سمجھیں کہ اسلام کو بچایا یہ شہر ہے نماز۔ نماز کے بغیر آدمی اپنے خاندانی اثر سے شریف ہو، کوئی بھلا مانس ہو یا کمزور، الگ باتیں، جو نیکی ہے نا کہ وہ اللہ کی خاطر کر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب اس نے وہ کام چھوڑ دیا جو 5 مرتبہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، وہی نہیں مانا، اب اس سے بڑا نافرمان کیا کہ اللہ کے ساتھ اس نے نا بغاوت کر دیا، اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ کامیاب ہونے والے مومن جو ہیں ان کی پہلی عادت یہ ہے کہ وہ نمازی ہوتے ہیں اور نماز کے دیوانے ہوتے ہیں، نماز کے بارے میں ہر وقت انہیں فکر ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ہی تھے، شہید کر دیے گئے، ابو مسلم نے ظلم سے شہید کر دیا، وہ حضرت ابراہیم جو تھے نا، انہوں نے امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے یار مجھے لاجواب کر دیا، اور نہیں مجھے کوئی لاجواب کر سکا۔ وہ آیا اور اس وقت جو عباسی ظلم کر رہے تھے، حکومت کرپٹ تھی، اس نے کہا امام یہ کچھ ہو رہا، تم بیٹھے ہو جرم میں دین بتاتے، کیوں نہیں اٹھتے میں بیعت کرتا ہوں اور ان کے خلاف جہاد کریں؟ تو امام صاحب نے فرمایا یار وقت نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں۔ اس نے کہا یہ کوئی باتیں نہیں، اللہ کے سامنے ہم نجات کے لیے یہ باتیں نہیں کہتے۔ امام صاحب تو نہ مانے کہ حالات مناسب، مگر اس نے جا کر اعلان کر دیا، بیچارے پھر شہید کر دیے گئے۔ مگر وہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہ ان کا امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ یہ حال تھا نماز کے بارے میں کہ وہ سونار کا کام کرتے تھے، زیور بناتے تھے، سائق اسی لیے کہتے ہیں، صرف ایک چوٹ کی کسر باقی تھی، یوں چوٹ لگا دیں زیور مکمل ہو جاتا، مرکان میں اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کہا اللہ نے فرما دیا اور میں دنیا کے دھندے میں لگا۔ ایسے لوگ جن کے اللہ فرماتا جب نماز اس طرح جان بن جاتی کہ اس کے بغیر چین نہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں ہوتی ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے۔ تو معنی اصلی صلاۃ کا نماز ٹھیک ہے، سمجھ لیں آپ، یہ صرف رکوع سجود نہیں،
اللہ کی طرف متوجہ رہنا، دھیان ادھر ہی رہنا کہ گاڑی ادھر کو لے جانی ہے جدھر اللہ ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، الہ راجعون، ہم نے اس کے سامنے جانا ہے، وہ نہ راستہ چھوٹ جائے، جانا ہے اسلام آباد اور کراچی کو گاڑی دورا دیں۔ اسی لیے نماز کے شروع میں ہی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے رخ کر لیا، کھڑا ہوا نا، دل سے تو ہر وقت خیال رکھنا، مگر کہتا میں نے دھیان کر لیا، رخ کر لیا اس خدا کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علامت بنا دی کہ میں اس دنیا میں نظر نہیں آتا، یہ میں نے ایک گھر بنا دیا، یہ مکان جو ہے نا مکے میں بیٹھ دیا، یہ میرا گھر سمجھو کہ میں یہاں رہتا ہوں۔ اس لیے جب اس کی طرف منہ کرو تو یہ نہیں کہ پتھروں کی عمارت کی طرف تم نے منہ کیا، یہ سوچو کہ میں نے اپنے رب کی طرف دی، اور دل میں پھر یاد آئی اس کی، کوئی محبت پیدا ہوئی، اللہ کی یاد سے کورونا آیا، اس کے سامنے جانے کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو میری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں نا، دنیا کو سمجھنے ٹائم یار ختم ہو، جلدی موت آئے اور ہم اپنے اللہ سے جا ملیں، میں بھی ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ جب وہ مرنے کے بعد آتے ہیں میں استقبال کرتا ہوں ان کا، اور میں خود سلام کہتا ہوں انہیں کہ شاباش تمہارا جینا بڑا مبارک جینا۔ تو ایسی نماز جو ہے نا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ مومن جو ہوتے ہیں ان کے اندر پہلی بات جو پیدا ہوتی ہے نا، ایمان کے بیچ سے جو پہلی آنکھ نکلتی ہے، انکھوا جیسے زمین سے نکلتے سویا، یہی ایمان ہے۔ اگر نماز نہیں پیدا کی وہ کتنا علامہ حفاظت کچھ نہیں۔ اور نماز فرض تو بہت بڑی بات ہے، تہجد کے بارے میں اتنا زور دیا گیا کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور تم خدا کے سامنے کھڑے ہو۔ اب پیاری نیند، سارے دن کا تھکا ماندہ جسم تو کہتا ہے کہ آرام کر، اب تو سورج نکلتے ہیں لوگ سوتے ہیں، مگر اللہ کی محبت کہتی ہے کہ نہیں، چھوڑ کرنا، قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے بندے جو ہے نا وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور ان کے جو پہلو ہیں بستروں سے لگ چھوڑ دیتے ہیں بسترے۔ ایک آدمی اسی طرح امام ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، بڑا وہ دیندار تھا، تہجد پڑھتا تھا، ایک دن سویا رہا تو رات کو اس نے خواب دیکھا تو ایک حور نظر آئی، خوبصورت حسین اور جنت کی، تو اس نے کہا تم پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا، تو اس نے پھر ایک کتاب دی جس میں لکھا ہوا تھا، اس نے پڑھا کہ منگنی مجھ سے کرنا چاہتا اور آرام سے سویا رہتا، میں یہ مجھے دے رہا تھا۔ اگر حوروں سے ملنے کا شوق ہے کہ جنت میں ان کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزاری، کہ یہ طریقہ ان لوگوں کا اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے، نیند نہیں آئی تک، جب بھی نہ کہتا میں یہ حال ہوا نا کہ تہجد رہ جائے، وہی بات یاد ہے کہ خواب میں اس عورت نے کیا کہا کہ حور نیند سے ملنا چاہتے ہو اور سوئے رہتے۔ ایسے لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا کہ یہ لوگ اصل میں نمازی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے طرح طرح سے سمجھایا کہ نماز جو ہے اس کی اہمیت اپنے دلوں میں جاگزی کرو، بٹھا لو دل میں کہ نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ گئے ساتھی ساتھ تھے، درخت تھے، زمانہ پتے تھا، خزاں آ گئی تھی، پتے گر رہے تھے، حضور نے پکڑی دو ٹہنیاں زور سے ہلائیں، پتے بہت گرے، سمجھانا چاہ حضور نے فرمایا جس طرح تم نے دیکھا ہے کہ اس پت چڑھ کے زمانے میں یہ پتے گر گئے نا میرے ہلانے سے، نماز سے اس طرح گناہ جڑ جاتا، مگر وہ نماز ہے جس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم کہ امام زین العابدین جب وضو کے لیے اٹھتے تو ان کا جو نا بدن کانپنے لگتا، چہرہ درد ہو جاتا، تو گھر کے لوگ پوچھتے ہیں رسول اللہ کے فرزند چہرہ یہ حال کیوں ہو جاتا؟ تو انہیں پتہ، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونا کا ارادہ کر رہا ہوں، کس کے سامنے اب میں نے پیش ہونا، اس لیے وضو کرتے وقت ہی میں سوچتا ہوں کہ کوئی کام پہلی نماز سے لے کر ایسے اب تک ایسے تو نہیں ہوئے کہ اللہ کہہ دے کس منہ سے میرے سامنے آ گیا، میرے حکم توڑیں اور پھر نافرمان اور مجرم میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے اگر امام جعفر صادق کے بارے میں محب الدین طبری الکرام لکھتے کہ حج کے موقع پر جب وقت آیا لبیک کہنے کا میقات پر تو لوگوں نے لبیک کہا، امام دیر تک لبیک نہ کہہ سکے، جسم کانپتا رہا، تو لوگوں نے کہا آپ نے لبیک کیوں نہیں کہا؟ فرمایا یہ لبیک کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میں کہوں لبیک تو آواز نہ آ جائے لا لبیک بلا تھا ہے، نہ تیرا آنا مبارک ہے اور نہ تیری لبیک منظور ہے، کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ کے بندے ہر وقت لڑنا رہتے، کامتے رہتے کہ سفر کرتے وقت گاڑی کسی دوسری طرف نہ نکلے۔ اقبال اللہ، نماز کا معنی ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، دل جو ہے نا اس میں ہر وقت یہی سوچو کہ میں روزی کماؤں، میں کھانا کھاؤں، میں بال بچوں سے ہنسی کھیل کروں، دھیان اللہ کی طرف۔
کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کے دین کے خلاف ہو اور مجھے پھر اللہ کی طرف سے نا وہ ہٹا دے۔ تو فرمایا جنہوں نے کامیابی پانی ہے نا وہ مومن ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے، صرف نمازیں نہیں پڑھتے، ان میں خشوع ہوتا، اور خشوع کا معنی عربی زبان میں پست ہو جانا، دب جانا، میری آواز بلند نہ رہے، خوف سے ڈر کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ بولوں، کانپ گیا، اس کو بھی کہیں گے خشعت الابصار، آوازیں جو ہے نا پست ہو گئی۔ اور قرآن میں آتا کہ قیامت کے دن لوگوں کی آوازیں جو ہے نا بہت پست ہو جائیں گی، منہ سے بات نہیں نکلے گی۔ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور قاری حضرات جو ہے نا گا گا کر قرآن پڑھے، پتہ چلا انہیں خیال ہی نہیں کہ کس سے شامل، انہیں فنکاری کا مظاہرہ کرنے کا شوق ہے کہ لوگ آواز میری اونچی نیچی سنیں، کبھی اوپر لے جانے کبھی، اور خیال کرو کھڑے کس کے سامنے ہو، ایسی پڑھو کہ اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی صورت بناؤ، تمہاری آواز سے پتہ چلے کہ یہ کوئی نا کھیل تماشا نہیں، یہ تھیٹر ہے، یہ خدا کا بارگاہ۔ اور اسی طرح خشعت ابصارہم قرآن میں آیا کہ اس دن لوگوں کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھیں گی، جھکتے ہیں، شرم سے سر جھکے ہوئے گے۔ اس طرح آواز نیچی ہو جائے نماز میں، نگاہ جھک جائے، اور ہاتھ پاؤں جو نہیں حرکت کرنے سے روک جائے۔ خشعت الارض بھی قرآن میں آیا، زمین جو اس نے خشوع کیا، تو ہمارے بدن کا خشوع، نہ ہاتھ ہلے نہ پاؤں ہلے، بالکل نہ ایسے ہو جائے جیسے میت۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو اختیار کر لیا، ایک تو وہ کہتے ہیں میں نے جب سے ہوش سننے والا میں نے مدینہ میں کسی کو ہاتھ باندھتے ہوئے نماز میں نہیں دیکھا۔ مالکی ہمارے ساتھی شیعوں کو رہنے وہ سارا افریقہ اور مصر بھرا ہوا، اسپین تک وہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے۔ امام نے ایک تو یہ بات کہی کہ مسجد نبوی میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے، اور دوسرا ان کے دل نے یہ نقطہ محسوس کیا کہ زندہ آدمی جو ہوتا ہے وہ ہاتھ باندھتا ہے، چھوڑتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے، جب مر گیا ہاتھ لٹک گیا، نیچے ہو گئے، اب اس نے کیا باندھ لے؟ امام نے فرمایا میں جب آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے پہلوؤں میں اسی طرح ہاتھ لٹکاتا دیتا ہوں جب مرنے کے بعد ہوں کہ میں مر، میری کوئی حیثیت نہیں خدا کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے، آواز پست ہو جائے، نگاہیں نیچی ہو جائیں، اور تمہارے ہاتھ پاؤں ہلنے سے رہ جائیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ ایک آدمی تفسیروں میں آتا کتاب حدیث کی شرح کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، داڑھی کے ساتھ بھی کھیل رہا تھا، ہاتھ بھی ادھر ادھر کرتا تھا، کپڑے ٹھیک کر رہا، انہوں نے کہا لو خاشع قلبہ خاشع جوارحہ، اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا، دل اس وقت اللہ کے شان کے سامنے جھکا ہوتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں حرکتوں سے رک جاتے، یہ بیٹھا ہوا یہاں ضرور عمر پھر کہیں اور رہا، اس کے اندر کوئی نہیں نماز والی بات۔ اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں توبہ توبہ اللہ کے نیک بندے مولانا محمد قادری رحمۃ اللہ نے بہت اشعار لکھے، جن میں ایک یہ بھی شروع میں آتا صلاۃ تصلی بلا قلب بمثلہا یصیر الفتیٰ مستوجب الرسول، اور بچہ تو ایسی نماز پڑھتا جس میں دل نہیں ہوتا، دل کہیں اور سیر کرتا پھرتا، تو صرف ظاہری حرکت، یہ ایسی نماز ہے کہ اس سے بجائے ثواب کے خطرہ ہے کہ تجھ پر عذاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ پکڑ لے کہ میرے ساتھ بات کرتا تھا۔ اور انہوں نے مثال دی فَلَوْ رَدَّ مَن نَادَاكَ لِلْغَيْرِ طَرْفًا، ایک آدمی تیرے ساتھ بات کر رہا ہو مگر وہ منہ دوسرے کے ساتھ کر رہے، تو تو غصے کی وجہ سے نا اس پر پھٹ جانے کے قریب ہوگا کہ اس کو چانٹے لگاؤں، میرے ساتھ بات کرتا دیکھ ادھر رہا، تو شرم کر اما تستحی ان مالک الملک ان یرا صدور کما یا قلیل، بے حیا اللہ کے سامنے بات کرے اور توجہ اور طرف۔ تو نیک لوگوں کا حال تھا، ایک زیاد تھا حضرت ابن عباس کا، وہ غلام تھا، مسجد نبوی میں زیادہ رہتا ہے، بات کرتا، تو التعلیق اسوی میں مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی دن لوگوں نے سنا کہ تنہا اپنے آپ سے کہہ، دل میں شوق آیا نا کہ چلو بازار چلیں، فلاں دیکھیں چیز، فلاں دیکھیں، مدینہ ہی چلیں، مگر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ شرم کرنا مراد، رسول اللہ کی مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے کہ میں فلاں کا مکان دیکھوں گا، فلاں، شرم کر اور اللہ کا خوف کر، نبی کی مسجد چھوڑ کر تو بازاروں میں جانا چاہتا۔ بھائی نماز جس کا اللہ نے کہا تھا نا کہ برائی سے روک دیتی ہے، اور جس کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سمجھایا کہ لوگوں اگر کسی کے دروازے پر دریا بہ رہا ہو اور وہ 5 وقت مر مر کر اس میں نہائے تو مہر رہے گا، لوگوں نے کئی فرمایا یہی 5 نمازوں کا حال، 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جائے، اس کی کتاب پڑھے یا سنے اور پھر اللہ کا خوف پیدا نہ ہوئے، یہ کوئی نماز ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کے بعد پہلی جو بات ہونی چاہیے فکر، پہلا قدم اللہ کی طرف جو اٹھانا نماز ہے، نماز کے دیوانے ہو دو، اس کا ناغہ نہ ہو، وقت پر پڑھو، بے چین ہو دو، اور جماعت کے ساتھ کا بھی خیال رکھو۔ حضرت عمر رضی نے ایک
آپ کے زمانے کے آپ نے ان کی ماں کو دیکھا تو پوچھا تیرا بیٹا نہیں فجر کی نماز میں نظر آیا؟ وہ کہنے لگی کہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، پھر اذان ہوتے ہی فجر پڑھ کر نہ سو جاتا ہے، اس لیے جماعت رہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کہہ دینا کہ آرام سے سویا رہا ہے، کوئی تہجد کی ضرورت نہیں، نماز فجر کی جماعت میں ضرور شامل، با جماعت نماز اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ نماز کے بغیر دین کوئی شے نہیں، جب بنیاد ہی نہیں ہمارا رام سے نیچے آ جائے گی۔ اللہ کے رسول بار بار فرماتے رہے کہ لوگوں، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بس اب بے نمازی ہو گیا، وہ تو فقط کافر ہی ہو گیا، اسلام سے اس کا کیا تعلق؟ شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے نقل کیا کہ ہر گناہ جو ہے نا مسلمان سے ہو سکتا، اور صحابہ کرام اس کو برداشت کرتے تھے، مگر جس دن نماز کوئی آدمی چھوڑ دیتا تھا پھر اپنی لسٹ سے اس کو نکال دیا، اب اس سے کوئی واسطہ نہ رکھو، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ اب جو آبادیاں ہی ہو گئی بے نماز۔ یہی بات وکیل صاحب فرما رہے تھے کہ کسی نے خیال ہی نہ کیا کہ ہماری بیٹیں کدھر جا رہی، بچے پیدا ہوتے گئے ان کے لیے اور سب فکر کی، اسکول وقت پر جائیں، یہ یاد کریں فلاں کریں، یہ کسی نے بھی نہ کہا نہ خیال کیا۔ نماز نہیں بھی پڑھی تو ماں نے بھی کہہ دیا ہاں بڑے ہو کر خود ہی پڑھ لیں گے، کیوں اتنا تو زور دیتا۔ توبہ توبہ توبہ، جو اصل دین تھا اس کی فکر نہیں کی، جس کے بغیر اسلام ہی کوئی نہیں، دنیاوی چیزیں جو ختم ہو جانے والی تھیں ان کی فکر کی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے تو پھر تم نمازیں ادا کرو، اور نمازیں بھی وہ ادا کرو جس کے پڑھتے ہوئے پتہ چلے کہ واقعی اس کا دل جو ہے نا اس وقت اللہ کی عظمت اور اس کی شان کو یاد کر کے اتنے بڑے کے سامنے وہ جھک جائے، ہر سے آواز نیچی ہو جائے، نگاہیں جھک جائیں، ہاتھ پاؤں حرکت سے باز آ جائیں، بس دل میں یہی ہو کہ اللہ دیکھ رہا، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایسی ہی نماز ہے جو پھر تمہیں نا رنگ دے گی۔ اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں قلب مسلم را حج اصغر نماز، جیسے حج ہے نا مکہ کا چھوٹا حج اگر کرنا، مسجد حضور نے عمرہ ہی کہا کہ جو گھر سے وضو کرے آئے قدم قدم پر ثواب اللہ لکھتا ہے، اور یہ کہتا کہ جس طرح کسی سے کوئی ملنے جائے تو جو ملنے جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے زائر، ملاقات کرنے والا، جس سے ملنے جائے اس کو مزور کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح ہر مزور جس کو کوئی ملنے جائے اس کا کام ہے پھر آنے والے کی خدمت تو کرے، اللہ بھی پھر اپنے ذمہ لیتا کہ میرے گھر میں آیا مجھے ملنے، اب میرا کام ہے کہ میں اس کا اکرام کروں۔ جہانوں کا مالک نا اس اپنے بندے کی تعظیم کرتا ہے، اس کی شان بڑھاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا وفادار ہے، ملاقات کرتا ہے، حالانکہ بے نیاز جہنم چلے جائیں اس کا کیا بگڑتا ہے، مگر پیار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ دوزخ میں جائیں۔ اس لیے جو بندے بعض اوقات لکھ دیتے ہیں اچھے بھلے کہ اللہ اپنے بندے سے ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے یا 70 ماؤں سے، یہ بھی بےہودہ کرنا۔ 70 چھوڑ کر کروڑوں اربوں سارے جہانوں کی مائیں کٹی جائیں، ان کی محبت کیا، ایک قطرہ نہیں اللہ کی محبت کا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے اپنی محبت کو تقسیم کیا تو 99 حصے تو اپنے پاس ہی نہ ریزرو رکھ لیے، وہ ابھی سنبھالے بیٹھا ہے عرش پر 99، اور 100واں حصہ جو تھا اس کا پھر تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے یہ مخلوق میں بانٹ دیا، ماؤں کے سینوں میں آ گیا، تاکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی رحمت کے معمولی حصے کا اثر ہے کہ جانور کا پاؤں بھی اپنے بچے پر آ جائے نا وہ پھر دباتا نہیں، پاؤں کو نرم کر دیتا کہ میرا بچہ کچلا نہ جائے۔ یہ اس 100ویں حصے کا اثر ہے ساری مخلوق میں، باقی 99 اس کے پاس ہے، مگر اس کے لیے طالب چاہیے، ڈھونڈنے والے چاہیے جو ہاتھ پھیلا دے کہ ہم مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، سوالی ہیں، جھولیاں پر دے گا۔ اور گر گدا کاہل بد تقصیر صاحب خانہ نے، اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اگر صاحب خانہ گھر والا ڈھیر لگا کر سونے چاندی روپے پیسوں کو بیٹھا دے رہا مفت، مگر کوئی فقیر اور مسکین اپنی جھولی آگے نہیں کرتا تو یہ پھر مالک کا قصور نہیں ہے، اس آدمی کی اپنی بدقسمتی۔ تو میری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی کہ اللہ کے رسول کی ایسی اطلاعوں کے بعد ہم اللہ کی رحمت کو تلاش نہ کریں، کم بختی ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ باقی یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل مانگتے تھے، آخر عمر میں بوڑھے ہو کے کعبہ بنا کر رب جعلنی مقیم الصلاۃ، میں نے نماز کا صحیح ادا کرنے والا بنا، اس کی کوئی آخری حد نہیں آتی۔ یہ باتیں میں کر رہا ہوں یہ بھی معمولی ہے، اللہ کے بندوں نے جیسی نمازیں پڑھی ان کے پڑھے نا، کتابیں بھی بنی ہوئی ہیں اللہ کے بندوں کی نمازیں، اردو زبان میں چلے، پڑھ کر یہ آدمی حیران ہوتا کہ ایسے لوگ بھی تھے تو یہاں ہی دیکھتے تھے اپنے رب، نماز پڑھتے تو دنیا ہی ان کی اور ہوتی۔ تو
اللہ کی سے دعا ہی ہونی چاہیے کہ اللہ آگے سے آگے ہمیں ارتقاء نصیب کر، ہماری نمازیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔